باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں جناب سیدہ کے مقامات کو ایک نئے رنگ سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور وہ عنوان یہ ہے کہ فاطمۃ الزہراء در مصادر اہل سنت۔ شخصیت حضرت زہرا کی اہمیت و عظمت کو پہچاننے کے لیے آپ کی ذات اقدس کو 3 مراحل میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، فاطمہ قبل از عالم دنیا۔ نمبر 2، فاطمہ بعد از عالم دنیا۔ فاطمہ در عالم دنیا۔ یہ وہ 3 مراحل ہیں کہ اگر ان کو جان لیا جائے کہ جناب سیدہ کی خدا کی بارگاہ میں دنیا کی خلقت سے پہلے اور اس کے فنا ہو جانے کے بعد جناب سیدہ کی کیا عظمت اور کیا مقام تھا، تو ہمیں بڑے واضح طور پہ یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس دنیا میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ کتنا بڑا جرم تھا۔ جیسے عام جگہ گناہ کرنے اور کعبہ مقدسہ میں گناہ کرنے میں زمین و آسمان میں فرق ہے، ویسا ہی کسی عام خاتون کے ساتھ ناروا سلوک اور سیدہ کونین کے حقوق پہ جرأت کرنا یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں بہت عظیم گناہ ہیں۔ اور اس مقام کو جان لینے کے بعد یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ سیدہ کا کسی کی حکومت سے اتفاق یا بیعت نہ کرنا اس حکومت کو غیر شرعی قرار دینے کے مترادف ہے، کیونکہ فاطمہ رکن اسلام ہے، اور جب رکن اسلام کسی کی بیعت نہ کرے یا اس کی حکومت کو نہ مانے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس حکومت کا کم از کم بارگاہ الہی اور قوانین دین میں کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ان مقامات کو جان لینے کے بعد یہ بات بھی واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد امت محمدی کو کس معنوی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مقامات و فضائل ہماری کتب میں تو جا بچا واضح اور مدلل انداز میں موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا مصادر اہل سنت میں بھی ان مقامات کا تذکرہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہم نے مصادر اہل سنت کا مطالعہ کیا، جن میں سے یہی سب مقامات جناب سیدہ کے ہمارے سامنے آئے۔ اب یہ بات اہل دل اور صاحبان دانش کے سامنے ہے کہ جب فریقین کی کتب میں یہ سب مقامات موجود ہیں تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان مقامات کو مانا جائے اور اسے تسلیم کیا جائے، اور عظمت جناب سیدہ کا اقرار کر کے اس پہ مرتب ہونے والے نتائج کو تسلیم کر لیا جائے۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہراء، فضائل فاطمۃ الزہراء کے صفحہ 35 پہ یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمۃ برسول اللہ۔ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو گفتار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم مثل اور مشابہ نہیں دیکھا ہے کہ جو رسول اکرم سے مشابہ ہو۔ پھر حاکم لکھتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا۔ اور جب جناب فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا استقبال کرتے اور اٹھ کر ان کی طرف چند قدم آگے چل کے انہیں خوش آمدید کہتے۔ اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی ہوتے، حتیٰ کہ اگر وہ رسول اکرم گھر میں ہیں
اور جناب سیدہ آپ کے پاس آتیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے اٹھ جاتے تھے اور چند قدم چل کے آپ کی طرف آگے بڑھ کے استقبال کرتے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کو تھامتے، وَقَبَّلَ يَدَهَا، اور اپنی دختر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جناب سیدہ کو اپنی مسند نبوت پہ بٹھاتے۔ یہ روایت جسے حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب فضائل فاطمۃ الزہرا میں درج کیا ہے، یہ ایک صحیح السند روایت ہے، اور اسے بیان کرنے والے حاکم نیشاپوری وہ انسان ہیں جن کی صداقت اور امانت علمی پہ علماء اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور وہ تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حاکم نیشاپوری علم حدیث میں ایک صادق اور امین شخص تھا۔ جبکہ اگر اس روایت کی اصل دیکھی جائے تو یہ روایت اصل میں صحیح مسلم میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس کے ارکان سند کو کوئی بھی نہیں ہلا سکا، کیونکہ اس کے سلسلہ سند میں، یعنی اس روایت کے سلسلہ سند میں جتنے بھی راوی ہیں انہیں محققین نے ثقہ اور قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ اس روایت میں جناب سیدہ کی عظمت کا اندازہ ابن تیمیہ کے شاگردوں کے شاگرد کے ایک کلام سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہستی جو احترام زہرا میں اٹھ رہی تھی وہ ہستی کون تھی۔ اگر ہمیں اس ہستی کی عظمت کا اندازہ ہو گیا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جس کے لیے جناب سیدہ اٹھ رہے تھے وہ ہستی کون تھی۔ آئیے ابن عقیل کہ اس کلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لکھتا ہے۔ ابن جوزیہ نے اپنی کتاب بدائع الفوائد کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 1065 میں یہ ابن عقیل سے نقل کیا ہے کہ ابن عقیل کہتا ہے سألنی سائل ایہما افضل حجرۃ النبی او الکعبہ، کہ کسی پوچھنے والے نے مجھ سے یعنی ابن عقیل سے یہ سوال کیا کہ کعبہ افضل ہے یا حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ افضل ہے۔ تو ابن عقیل نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ ابن عقیل کہتا ہے کہ ان اردت مجرد الحجرۃ فالکعبۃ افضل، اگر تو فقط صرف حجرے کی بات کرتا ہے تو پھر کعبہ افضل ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا، اور اگر تو یہ پوچھ رہا ہے کہ محمد کے اس میں ہوتے ہوئے کعبہ اور ان کے حجرے میں سے کون افضل ہے، یعنی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا اپنے حجرے میں اپنی قبر مبارک میں ہوں تو پھر حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے، تو ابن عقیل نے کہا فلا واللہ للعرش ولا حملتہ ولا جنت عدن ولا الافلاک الدائرہ، خدا کی قسم عرش الہی، اسے اٹھانے والے فرشتوں، جنت عدن اور محو گردش آسمان میں سے کوئی بھی وجود محمد مصطفیٰ کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ ان تمام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ پھر اس کی وجہ بتائی افضل ہونے کی، کیوں؟ فرمایا لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِنَ بِالْكَوْنَيْنِ لَرَجَحَ، کیونکہ اس حجرے میں وہ پیکر ہے جسے اگر دونوں عالم دونوں جہاں کے ساتھ تولا جائے تو یہ ان سے بڑھ کے شمار ہوگا اور ان سے افضل ہوگا۔ یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیا عظمت تھی اس خاتون جنت کی جس کے احترام میں یہ پیکر کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے استقبال کے لیے چند قدم آگے چل کے جاتا تھا اور اس کے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا۔ وہ ہستی کہ عرش سے جو افضل ہے، جنت عدن سے افضل ہے، اور محو گردش آسمانوں کو اللہ نے اس ہستی کے وجود کے مقابلے میں ہیچ قرار دیا ہے۔ میں ابن عقیل کو یہ خطاب کر کے کہوں گا، اے ابن عقیل تو ایک عالم ہے، جسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں
کونین کو رکھا جائے، دو جہانوں کو رکھا جائے، اور دوسری طرف جسد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے، تو ان کونین اور ان کے اندر تمام چیزوں سے جناب ختمی مرتبت کا جسد نورانی جو ہے وہ افضل قرار پائے گا۔ اے ابن عقیل، اگر جسد رسول خدا کا یہ عالم ہے کہ کونین سے افضل ہے، تو پھر روح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہوگا؟ اور فریقین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، فاطمۃ روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ ابن عقیل کی یہ گفتگو جسے ابن قیم جوزیہ نے نقل کیا ہے، ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے اس لیے بیان کی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ کون سا جسد اقدس تھا جو اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتا تھا اور اس ہستی کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ سوال اہل علم اور مسلمانوں کی طرف چھوڑ رہا ہوں کہ رسول اکرم نے کیا یہ احترام اور اتنا اہتمام کسی اور کو دیا یا نہ دیا؟ کیا ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو اتنا احترام نصیب ہوا؟ کیا اصحاب رسول میں سے کوئی ایسا ہے جس کے احترام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے اور اس کی طرف چند قدم چل کے آگے جاتے تھے اور پھر اسے اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے؟ پس میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ جس کے احترام میں رسول اٹھتے تھے، کیا یہ ان کی وہی بیٹی نہ تھی جو دربار میں کتنی دیر تک کھڑی رہی اور مسلمان بیٹھے رہے؟ کیا یہ وہی دختر رسول خدا نہ تھی جن کے دروازے پہ مسلمان دھمکیاں دیتے اور اسے جلاتے رہے؟ فیصلہ صاحب انصاف کے ہاتھ میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔